والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الرجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم کہ جس رب نے آج پھر ہمیں یہ توفیق بخشی، ہم سب چل کے اس کے دربار میں آئے. اللہ ہم سب کا چل کے آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. آج کی یہ محفل پاک اولیاء اللہ کی یاد میں سجائی گئی ہے، اور اس محفل میں جتنے بھی لوگ آئے بیٹھے ہیں یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے محبوب کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، جس نے وہ بڑی طویل حدیث ہے جس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ جس نے کسی باعمل ولی سے محبت کی، اللہ رب العزت اس کو بھی بخش دے گا. آپ تو ولیوں کی محبت میں مسجد میں آئے بیٹھے ہیں اور ان کی بات سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا آنا جو ہے وہ قبول فرمائے. تو بڑے ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ ہے، چند لمحات ہیں، اس کے بعد بیان کے بعد میں ختم ہو جائے گا، سیدھا ہوگا انشاءاللہ. تو تھوڑا ہی وقت ہے، آپ لوگ تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. تو جتنے منٹ ہم بیٹھیں گے کوشش کرنی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہمیں سمجھ آ جائے، اور آپ لوگ تھوڑا سا اور قریب ہو جائیں. علماء کرام سے ادب سے ریکویسٹ ہے وہ سامنے آ جائیں، تھوڑا سا آپ بھی تھوڑا تشریف لے آگے آ جائیں تو کیا خوب ہو جائے گا. آپ لوگ تشریف لے آئیے، کچھ نہیں ہوتا. ٹیک والا ٹیک چھوڑ دیں، سارے ٹیچر بھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. ٹیک لگا آگے آ جائیے، بہت شکریہ. آگے آ جائیے.
چلو خاموشی سے آپ بات کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رب فرما رہا ہے یہ جو اللہ کے ولی ہے نا، خاموشی خاموشی، رب فرما رہا ہے یہ جو اللہ کے ولی ہے نا، ان کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، یہ میرے دوست ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ رب فرماتا ہے میرے دوست ہیں۔ پھر دوستی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رب فرماتا ہے جب یہ میرے دوست بن جاتے ہیں نا تو پھر یہ جو مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو عطا کر دیتا ہوں۔ یہ جو دوستی ہے نا، جب یہ میرے دوست بن گئے پھر دوست بن کے جب یہ مجھ سے مانگتے ہیں جو بھی مانگے، فرمایا یہ مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت کی خلاصہ کلام آپ کے سامنے رکھا۔ ولی ہوتا کیا ہے؟ ولی جو ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ مختلف علماء کرام نے، محدثین کرام نے اس میں بات کی ہے۔ داتا علی حجویری آپ نے اپنی مشہور کتاب جو ہے کشف المحجوب، اس کے اندر ولی کے 8 معنی بیان کیے۔ کشف المحجوب کے اندر 8 معنی جو ہے وہ بیان کیے ہیں کہ ولی ہوتا کیا ہے۔ اس میں 5واں معنی جو ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ 5واں معنی ولی کا یہ ہے جو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ولی کا معنی یہ ہے ولی متصرف فی الکائنات ہوتا ہے۔ سمجھیے گا، ولی متصرف فی الکائنات ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ عام لفظوں میں ولی وہ ہوتا ہے وہ پوری کائنات میں جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ میں آپ اس کا پورا خلاصہ قرآن سے سمجھاؤں گا کہ یہ واقعی جو ولی کا معنی داتا صاحب نے لکھا ہے نا کہ ولی متصرف فی الکائنات ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پوری کائنات میں کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، جو مانگتا ہے رب اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس کا جو ولی کا معنی ہے متصرف فی الکائنات۔ اب قرآن سے لکھتے ہیں کیا ولی واقعی متصرف فی الکائنات ہوتا ہے، یعنی پوری کائنات میں کچھ بھی کر سکتا ہے؟ کیا قرآن بھی اس پہ کوئی دلیل دیتا ہے؟ تو آئیے اب قرآن سے بڑی کمال کی دلیل بڑے کھلے لفظوں میں، بالکل کھلے لفظوں میں قرآن میں ہے یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی۔ حضرت سلیمان پیغمبر ہے اللہ کی، مجلس لگی ہے آپ کی، آپ نے اعلان کیا کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے میرے سامنے لے آیا؟ قرآن کہتا ہے یہ سامنے لکھا ہے۔ ہوا کیا؟ جب اعلان کیا، وہ تخت کے بارے میں بھی ہے کہ وہ کتنا فاصلہ تھا، 2500 میل کا فاصلہ تھا جہاں سے لانا تھا، بڑا بھی تھا، سیدھا چوڑا لمبا تھا، اس کے اوپر ہیرے اور سونا وغیرہ لگا ہوا تھا، بڑا کمال تخت تھا۔ وہ تخت لانا تھا تو آپ نے اعلان کیا کون ہے تم میں سے جو اس تخت کو میرے سامنے لائے گا، اور وہ تخت مجھے بہت جلد چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ہوا کیا قال عفریت من الجن، پھر اس مجلس میں ایک طاقتور جن اٹھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جن کہنے لگا حضور میں وہ تخت لاتا ہوں، میں وہ تخت لاتا ہوں کتنے وقت میں؟ آپ کی یہ مجلس لگی ہوئی ہے نا، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں وہ اتنا بڑا تخت
سے لے کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا. جن نے کہا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنوں کو بھی اللہ نے بڑی طاقت دے رکھی ہے. تو سلیمان پیغمبر نے کیا کہا؟ جن نے یہ کہا کہ میں لا کرتا ہوں. آگے یہ بھی فرمایا کہ انی علیہ لقوی امین. حضور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ صرف دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اتنا بڑا تخت اتنے وقت میں لے کے آ جاؤں گا. فرمایا عرض کرنے لگا جن انی علیہ لقوی امین. میرے پاس اتنی طاقت ہے میں صرف دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ میں واقعی لا کے رکھ دوں گا. جب یہ کہا تو سلیمان پیغمبر پھر بولے آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے, کوئی اور ہے تو وہ بتائے. اب پھر کیا ہوا؟ پھر اسی مجلس میں سے کوئی جن نہیں بلکہ ایک شخص, ایک بندہ کھڑا ہوا. قال الذی عنده علم من الکتاب. عام لفظوں میں کہہ لیں کہ اس بڑی مجلس میں کوئی جن نہیں بلکہ ایک عالم ربانی اس کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میں آتا ہوں کتنے وقت میں. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. وہ کہنے لگا سلیمان پیغمبر میں وہ تخت جو اتنا بڑا ہے, اتنا وسیع ہے, 2500 میل کے فاصلے پہ رکھا ہے, میں وہ کوئی زیادہ وقت میں نہیں بلکہ وہ بندہ اٹھ کے کہنے لگا, اللہ کا ولی کہنے لگا سلیمان پیغمبر میں تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر رکھ دوں گا. سمجھنا ہے اس بات کو, سمجھنا ہے آپ نے کہ ولی متصرف فی الکائنات کیسے ہوتا ہے. اب جن تو نہ لا سکا, اب کون کھڑا ہوا؟ ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا. اس نے کہا, قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده. یہی نہیں بلکہ جب یہ کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا, پھر ہوا کیا؟ سلیمان پیغمبر نے دیکھا تو سامنے تخت پڑا تھا. اتنا لمبا تھا آنکھ جھپکنے کا. اب آپ بتائیں یہ کون سی ایسی طاقت تھی جو آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت لا کے اس نے یاد رکھ دیا؟ ولی متصرف فی الکائنات ایسے ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ یہ جو میرے دوست ہیں, جب یہ مجھ سے جو مانگتے ہیں پھر میں ان کو عطا کر دیتا ہوں. اب دادا صاحب نے جو معنی کیا نا ولی کا, ولی متصرف فی الکائنات ہوتا ہے. پھر قرآن سے یہ ثابت ہوا وہ جو بندہ مجلس میں بیٹھا تو وہ وہیں تھا, لیکن پھر ایسے بندے کے سامنے کائنات کیسے سمٹ جاتی ہے. پھر ایسے بندوں کے سامنے فاصلے نہیں رہتے بلکہ وہ جو بھی رب سے مانگتے ہیں رب عطا کر دیتا ہے. رب سے جو بھی مانگتے ہیں رب عطا کر دیتا ہے. تو داتا صاحب نے یہ معنی کیا ولی متصرف فی الکائنات ہوتا ہے. تو قرآن سے آپ کو دلیل مل گئی. اب یہ بتائیں وہ ولی تھا بنی اسرائیل کی قوم کا, یعنی بنی اسرائیل کا ولی تھا, محمدی ولی نہیں تھا. سب سے افضل امت کون ہے؟ سب سے افضل امت کون ہے؟ سرکار کی امت ہے, حضور کی آخری امت ہے, ہم اس میں شامل ہیں. سب سے افضل نبی کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام لیا جائے تو محبت سے سینے پہ ہاتھ کیجیے گا. یقیناً یہ عمل ہے آپ کو جو ہے جنت لے جائے. سب سے افضل امت کون ہے؟ حضور کی امت. سب سے افضل نبی کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام, آخر الزمان نبی سب سے افضل ہے. یہ بتائیں جب بنی اسرائیل کا جو ولی ہے اس کی اتنی طاقت ہے تو پھر محمدی ولی کی شان کیا ہوگی؟ اب یہ سمجھنا یہ جو کرامتیں ہوتی ہے نا ولیوں کی, یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ کرامت ہوتی ہے ایسے کیسے ہو گیا؟ خدا کی قسم یہ ہمارے لیے کوئی نئی شے ہوتی ہے, لیکن ولیوں کے لیے یہ کوئی چیز مانے نہیں رکھتی کہ میں نے کوئی کرامت دکھائی. کیوں؟ ان کو تو وہ جو کچھ مانگتے ہیں رب دے دیتا ہے. تو ان کو یہ جو کرامت دکھاتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ان کے لیے, لیکن ہماری نظر میں جو کرامت ہوتی ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑی کرامت ہو گئی. اب یہ باتیں سمجھنے کے بعد اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ اللہ کے ولی کے پاس کتنی طاقت ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. تو میں نے یہ چند تھوڑا
نقشہ آپ کے سامنے رکھا، قرآن کے حوالے سے بھی آپ کو بات سنائی، دادا صاحب کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ سمجھایا کہ ولی کیا ہوتا ہے۔ اب آئیے آج کی جو محفل پاک سجائی گئی ہے 11ویں شریف 11ویں والا پیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی زندین نورانی غوث سمدانی، آپ کی سیرت پہ چند باتیں کرتے ہیں، اور حضور غوث پاک اتنی بڑی ہستی ہیں خدا کی قسم، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے ولی جن کی چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا بھی عظیم القدر ولی غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہے۔ دادا صاحب غوث پاک کی بارگاہ سے جو ہے آپ ان کی شانیں لکھتے ہیں، اور مولا عبد الرحمن جامی نے آپ کے بارے میں لکھا، اعلیٰ حضرت نے شعر لکھے جو کسی کے بارے میں شعر نہیں لکھتے، انہوں نے غوث پاک کی شان بیان کی ہے۔ یہ غوث پاک بہت بڑی ہستی ہیں، یہ کرامتیں، یہ اتنے مرتبے ایسے نہیں ملتے، بلکہ اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے۔ آئیے آج تک تو آپ نے سنا ہوگا غوث پاک کی یہ کرامت ہے، گھٹنے زندہ کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بیڑا جو ہے 12 سال بعد نکال دیا۔ تھوڑا سا ان کی زندگی کا جو ہے معائنہ کریں۔ غوث پاک آپ جو ہے ان کے بارے میں کتاب لکھی ہے، حجت اللہ العالمین کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، اور قواعد الجواہر کے اندر جو ہے ان کی سیرت میں کتاب لکھی گئی ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا جو وظیفہ تھا، غوث پاک فرماتے ہیں میرا سب سے پہلا وظیفہ تھا قرآن پاک۔ کیا وظیفہ تھا؟ قرآن پاک۔ قرآن پر غوث پاک نے پڑھ کے بتایا کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔ خدا کی قسم غوث پاک فرماتے ہیں میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور قرآن کریم کو میں نے اٹھایا اور مسجد میں چلا گیا، ایک لگا لی اور ایک ٹانگ اٹھا لی، ساری رات قرآن کی تلاوت کی، صبح ہو گئی، الحمد سے قرآن شروع کیا والناس تک مکمل کر لیا، اور یہ سلسلہ ایک رات نہیں، 2 رات نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، خدا کی عزت کی قسم میرے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی دل نورانی نے قرآن پڑھ کے بتایا کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ راک ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھتا، قرآن اٹھاتا، مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتا، الحمد سے قرآن شروع کرتا اور ناس تک پڑھ دیتا۔ یہ 1 رات نہیں، 2 راتیں نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، بلکہ پورے 15 سال غوث پاک نے قرآن پڑھا ہے، پورے 15 سال۔ اب دیکھیں 15 سالوں میں کتنے معاملات ہوتے ہیں، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی موسموں کا تغیرات، کبھی رشتہ داروں کی ذمہ داریاں، کبھی معاشرے کے تنگ، ہر چیز کو غوث پاک نے ایک سائڈ پہ رکھا اور رب کی رضا کی خاطر قرآن پڑھتے رہے۔ یہ ان کا وظیفہ۔ ایک مجاہدے کی بات کر لیتے ہیں، غوث پاک نے مجاہدے کیسے کیسے کیے، یہ شانیں ایسے نہیں ملی۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے پورا سال توجہ سے میں نے پورا سال پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دیا۔ سنیے یہ مجاہدہ عام لفظوں میں کہتے چلے ہوتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں پورا سال پانی کا ایک قطرہ رب کی رضا کی خاطر میں نے اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دیا۔ اگلا سال آیا، میں نے اگلے سال کوئی شاید کھانا وغیرہ نہیں کھایا جو کھانا کھاتے ہیں، پہلے سال پانی جو ہے وہ نہیں، اگلے سال کھانا بند کر دیا۔ تیسرا سال آیا، آپ کبھی گھاس کھاتے، کبھی پتے کھاتے، اللہ کی رضا کی خاطر ایسا معاملہ کہ ہوتے 4-5 سال گزر گئے، فرمایا میں نے پھر اللہ کی رضا کی خاطر کبھی تو گھاس کھاتا تھا، کبھی پتے کھاتا تھا، لیکن پھر میں نے وہ کھانے بھی چھوڑ دیے، بس کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا، رب کی رضا کی خاطر کوئی چیز بھی نہیں کھائی اور بھوکا سو جاتا، کبھی 3 راتیں گزر جاتی، کبھی 5 راتیں گزر جاتی۔ خدا کی قسم فرماتے ہیں میرا پھر حال ایسا ہوا، ایسا لگتا تھا کہ میری جان ابھی نکل جائے گی، میری روح میرے جسم سے الگ ہو جائے گی، ایسا موقع پہنچا۔ خدا کی عزت کی قسم بڑی کمال کی بات ہے، غوث پاک کو یہ مرتبے کیسے ملے؟ غوث پاک فرماتے قریب تھا کہ میری روح میرے جسم سے نکل جاتی، میں نے کھانا نہیں کیا کہ
کیا. پھر رب نے فرمایا القا ہوا دل پہ, فرمایا غوث میں رب ہوں اور رب میرا جو تجھ پہ حق ہے, غوث میں رب ہو کے اپنے حق کا تجھے واسطہ دیتا ہوں, کھانا کھا لے. کیا ہے غوث پاک سنے, کرامتوں والے غوث پاک سنے ہوں گے, یہ بھی سنے. رب نے فرمایا غوث کھا. غوث پاک فرماتا ہے خدا کی قسم پھر میں نے دیکھا جس رب کی خاطر میں نے بھوک پیاس شدت سب کچھ برداشت کیا, پھر اسی رب نے میرے لیے آسمانوں سے کھانے بھیجے. 4 کتابوں کے حوالے موجود ہے اس بات کے, 4 کتابوں کے. غوث پاک کے لیے آسمان سے کھانا اترا اور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ قرآن کے مفسر ہیں, آپ نے ترجمہ لکھا ہے. اتنے بڑے آدمی ہیں کہ کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے, صرف حضور پہ قلم اٹھاتے ہیں, حضور پہ بات کرتے ہیں. شان لکھنی تو حضور کی, بات کرنی تو حضور کی, کسی کی بات نہیں کرنی. وقت کے بہت بڑے شاعر, وقت کے بہت بڑے عالم, وقت کے بہت بڑے پیر, وقت کے بہت بڑے مفتی, وقت کے بہت بڑے محدث, اتنے بڑے امام احمد رضا, بڑے بڑے وقت کے بادشاہ آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں احمد رضا تو بڑا بڑا شاعر ہے, بڑے کمال کے شعر لکھتا ہے. احمد رضا ہماری شان میں بھی کچھ لکھ دے. لیکن احمد رضا کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں نہیں کروں بلہا اے لیت والرسا پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پائے نا. میں تمہاری شانیں کیوں بیان کروں, میرے حضور نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے. وہ کتنے بڑے ہستے اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے, پیارا اللہ تیرا. یہ آپ نے شعر لکھا ہے, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے, تیرا اللہ چاہنے والا پیارا تیرا. غوث پاک کے بارے میں آپ فرماتے ہیں تو انہوں نے بھی غوث پاک کے بارے میں یہ فرمایا ہے. تو یہ ان کی زندگی کا مجاہدہ ہے, چلہ کہہ لیں, اور وظیفہ قرآن تو اتنا انہوں نے تعلق ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ تھے پیر اور یہ تھی, انہوں نے بھی پیر کی شرطیں لکھی ہیں, اگر وہ دیکھیں آپ تو حیران ہو جائیں. اصل کامل پیر جو ہوتا ہے پھر اللہ ان کو یہ سب کچھ عطا کرتا ہے, یہ طاقتیں ہوتی ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی, اب کرامت دکھانا تو بڑی بات نہیں. آپ اتنے مرتبے والے غوث اعظم ہو اور اتنا کچھ کیا ہو, جن کے لیے آسمان سے کھانے اترے, پھر ان کے لیے کرامت کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں. آئے سنیں, ایک نوجوان لڑکا آ گیا حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں, عرض کرنے لگا حضور خواب آیا, والد کا انتقال ہو گیا تھا, خواب میں والد صاحب آئے اور انہوں نے مجھے اشارہ کیا ہے کہ جاؤ بیٹا غوث پاک سے میرے لیے دعا کرواؤ, قبر میں عذاب ہو گیا. اور خواب میں ملے مجھے اشارہ دیا کہ جاؤ غوث پاک کے پاس. آیا, عرض کی, شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے بیٹا یہ بتاؤ تیرا والد کبھی میری مجلس میں آ کے بیٹھا تھا؟ کہنے لگا نہیں, اس بات کو تو نہیں پتا. دوسرا سوال کیا, یہ بتا تیرے والد نے کبھی میرے ساتھ مصافحہ کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں, اس بات کا بھی نہیں پتا. اچھا یہ بتا کبھی تیرے والد نے میرے آستانے کا لنگر کھایا تھا؟ یہ ہے گیارہویں کی بات, یہ لنگر کھانوں کی بناتے ہیں نا, یہ ہے گیارہویں کی بات. فرمایا بتا تیرے والد نے کبھی میرے آستانے میں آ کے کبھی کھانا کھایا تھا؟ کہنے لگا نہیں, اس بات کا بھی علم نہیں. غوث پاک نے پھر پوچھا بیٹا یہ بتا تیرا والد کبھی میرے مدرسے کی گلی سے گزرا تھا؟ تیرا والد کبھی میرے مدرسے کی گلی سے گزرا تھا؟ جب اتنا کہا بیٹے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. عرض کرنے لگا حضور باقی تو پتہ نہیں, لیکن میں چھوٹا تھا, ابھی بچپن تھا, میرے والد میری انگلی پکڑ کر حضور آپ کے مدرسے کی گلی سے گزرتے تھے. اتنی بات کی, غوث پاک جلال میں آئے, امامہ پہنا سر پہ اور غوث بن کے ممبر پہ بیٹھ گئے اور اعلان کیا لوگوں سنو, یہ صرف اس بیٹے کے والد کے لیے اعلان
जन्नत लिखदा लिख देगा। इतने बड़े अल्लाह के वली है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अगली बात सुने, एक अम्मा आई बूढ़ी, अब हवाले देने का हक नहीं है, हवाले बहुत होते हैं, आप हवाले नहीं देने क्योंकि आप अपने हैं। तो बात सुने, एक बूढ़ी खातून, वो भी हुजूर शेख की बारगाह में आ गई, कहने लगी हुजूर एक सवाल पूछ रहा है। फरमाया पूछो। अम्मा जान कहने लगी एक सवाल पूछना है कि जब आप छोटे थे ना, हुजूर गौस पाक को कहने लगी, जब आप छोटे थे ना, जब बचपन था आपका, तो आप बच्चों के साथ खेल रहे थे, हुजूर मैंने देखा आप बचोली खेल रहे थे, एक छुपता था दूसरे ढूंढते थे। फरमाया हुजूर मैं देख रही थी, जब आपकी बारी आई ना छुपने की, गौस पाक की फरमाने लगी कि जब आपकी बारी आई ना छुपने की, तो सारे बच्चे आपको ढूंढते रहे, लेकिन आप कहीं मिले नहीं। हालांकि बात सामने थे आप, अभी पता नहीं चला, अचानक से आप गायब हो गए, मेरे दिल में वो बात अभी तक मौजूद है। अम्मा जान कहने लगी हुजूर गौस ये तो बताएं, वो जब बच्चे आपको ढूंढ रहे थे और आप मिल नहीं रहे थे, हुजूर ये तो बताओ आप उस वक्त कहां छुप गए थे, आप उस वक्त कहां छुप गए थे? तो हुजूर गौस पाक फरमाने लगे अम्मा क्या पूछती है, जब आप बचोली खेल रहे थे और बच्चे मुझे ढूंढ रहे थे, खुदा की इज्जत की कसम गौस उस वक्त चांद में छुप गया था। गौस उस वक्त चांद में छुप गया था। आज साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, चांद में पहुंच गए। अरे हमारे असलाफ तो वो है जो चांद पे आप बचोलियां खेलते हैं, हम उनके पैरोकार हैं। अल्लाह हम तो उनके मानने वाले हैं जो खेलते भी चांद पे हैं। अगली बात बड़ी कमाल की है, जब अम्मा जान ने पूछा ना अच्छा चांद पे छुप गए थे, हुजूर ये तो बताएं क्या आप भी आप चांद में छुप सकते हैं? ये तो बचपन की बात थी ना, क्या आप भी आप चांद में छुप सकते हैं? तवज्जो के साथ बड़ी कमाल की बात, जब हुजूर गौस पाक से पूछा अम्मा जान ने क्या आप भी आप चांद में छुप सकते हैं, तो गौस पाक का जवाब सुनने वाला था। आपने फरमाया अम्मा क्या पूछती है, वो दिन गए जब मेरा बचपन था, वो दिन गए जब गौस चांद में छुपता था, खुदा की इज्जत की कसम अब उस जैसे हजारों चांद गौस में छुप जाया करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब गौस चांद में छुपता था, तब गौस का बचपन था, वक्त बदल गया, अब जवानी है। अम्मा क्या पूछती है, वो और वक्त था जब गौस चांद में छुपता था, अब उस जैसे हजारों चांद गौस में छुप जाया करते हैं। ये है हुजूर गौस पाक, ये करामतें, ये बातें कोई ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं मिली, सब कुछ मिला है, मेहनत की है, मुशक्कत की है। ये कोई हमारे लिए कोई ताज्जुब करने वाली बात नहीं है, बल्कि रब फरमाता है ये वली मेरे दोस्त हैं, ये मुझसे जो मांगते हैं मैं इनको अता कर देता हूँ। तो गौस पाक कहाँ खेलते थे? चांद में। हवाला मौजूद है। अगली बात सुने, हुजूर गौस पाक की एक करामत बहुत बड़ी है। ईसाई एक इलाका था ईसाइयों का, उसमें सारे ईसाई थे और वो इतने खतरनाक थे कि इतने जालिम किस्म के जंगजू थे कि उनके मुकाबले में कोई आता नहीं था। हुजूर गौस पाक गए, आपका चर्चा था, डंका बजता था, मशहूर थे जमाने में। ईसाइयों का जो है ना पादरी बड़ा, उसने कहा, वो आया गौस पाक के पास, तवज्जो के साथ बड़ी मेहरबानी, वो पादरी आया गौस पाक के पास, कहने लगा आपके बड़े चर्चे सुने हैं, एक सवाल मेरे ज़हन में है, आपके नबी की हदीस है कि मेरी उम्मत के जो उलमा है वो बनी इसराइल के नबियों की तरह है।
طرح ہے نہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اور دوسرا فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے جو علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ حدیث ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ پادری کہنے لگا عبد القادر تیرے نبی کی حدیث ہے کہ میری امت کے ولی یا علماء کامل بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، آپ اگر اللہ کے ولی ہیں، کامل ہے، آپ کا ڈنکا بجتا ہے تو آپ مردہ زندہ کر کے دکھائیں، شرط کیا رکھی؟ اگر آپ نے مردہ زندہ کر کے دکھا دیا نا تو ہم سارے ایمان لے آئیں گے۔ ہوا کیا؟ حضور غوث پاک نے یہ چیلنج ایکسپٹ کیا، چلے گئے عیسائی لے گئے سب سے پرانے قبرستان میں اور سب سے پرانی قبر کے اوپر لے گئے، اس کو کہو کہ زندہ ہو جائے۔ غوث پاک نے وہاں کھڑے ہو کے فرمایا کہ قوم بِإِذْنِی، قوم بِإِذْنِی لا نہیں، قوم بِإِذْنِی کا اللہ قوم سے اٹھ جا۔ غوث پاک نے فرمایا قوم بِإِذْنِی، اے مردے میرے حکم سے اٹھ جا، اے مردے میرے حکم سے اٹھ جا۔ خدا کی عزت کی قسم، غوث پاک نے فرمایا قوم بِإِذْنِی، وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اچھا اگلی بات، عیسائیوں کے پادری نے اس بندے سے جو قبر سے نکلا تھا اس سے پوچھا، اس سے سوال کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تو عیسائی ہے؟ کہنے لگا میں عیسائی نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہزاروں سال اللہ کے نبی آئے تھے، میں ان کا امتی ہوں، اور جن کا نام دانیال علیہ السلام ہے میں ان کا امتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا غوث پاک سے حضور قیامت آ گئی؟ میں قبر سے باہر آ گیا، قیامت آ گئی؟ تو میں قیامت نہیں آئی، واپس چلا جا، اس کو دوبارہ دفنا دیا گیا۔ جب یہ منظر ہزاروں کا مجمع تھا، ہزاروں کا عیسائیوں کا، اور وہ سارے عیسائی اس جو قوم تھا ان کا اس کی مانتے تھے، اب اس میں جب اس کی شرط یہ تھی، غوث پاک نے فرمایا اب تمہاری شرط پوری ہوئی۔ اب وہ جو عیسائی تھے انہوں نے حضور غوث پاک کے ہاتھ پہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا یہ کوئی ایک لوگ ایک یا تعداد میں تھا، لاکھوں کی تعداد میں، یہ ایران اور ترکی کے کچھ علاقے ہیں، ان کے اندر یہ قوم تھی، مجھے ابھی ذہن سے نکل گیا وہ لفظ، یہ وہاں بستے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں حضور غوث پاک کی یہ کرامت جو ہے نا یہ بہت بڑی ہے، لاکھوں کی تعداد میں وہ سارے عیسائی جو تھے وہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اگلی بات سنیں کسی کے اندر ہی، وہ جو ان کا کمانڈر تھا اس کا 10 سال کا بیٹا تھا، اس نے حضور غوث پاک کے سامنے اپنا 10 سال کا بیٹا آگے کیا اور کہنے لگا حضور اس کے اوپر بھی دست شفقت پھیر دے تاکہ یہ بھی دین کا کام کر سکے۔ تو خدا کی عزت کی قسم وہ جو 10 سال کا بیٹا تھا نا جس کے اوپر میرے شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پھیرا تھا، تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں وہ کون بچہ تھا؟ وہ بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ مجھے ایک بڑے محبت والے ہیں بزرگ، انہوں نے مجھے حکم لگایا تھا کہ ولیوں کا تذکرہ ہے تو ایک بار ضرور نہ بابا فرید کی سنا دیں۔ اگلی بار بابا فرید کی ہے بڑی محبت کے ساتھ، حضور پیر بہاول حق زکریا ملتانی اللہ کے بڑے ولی ہیں، کامل ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک تجلی عطا فرمائی اور دل پہ القاء کیا کہ بہاؤالدین زکریا اب تو نکل جائے یہاں سے اور علاقے میں اعلان کروا لے کہ جس نے بھی بہاول حق کا چہرہ دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اچھا جب یہ القاء ہوا نا تو بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سواری پہ سوار ہوئے، بڑا زیب تن خوبصورت لباس پہنا، ساتھ مرید لیے
ایک مرید نے سواری کو پکڑا تو دل میں یہ بات آئی کہ باول اگر تو ایسا کرے گا تو کہیں یہ دکھاوا تو نہیں بن جائے گا. پھر بات آئی نہیں، جب محبت مصطفیٰ قائم ہو پھر دکھاوے نہیں ہوتے. کیونکہ یہ کہا تھا باولک جاؤ اعلان کر دو، جس نے باولک کا چہرہ دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی. اب مرید آگے آ گیا صدائیں لگاتا جا رہا ہے، جس نے باولک زکریا کا چہرہ دیکھا اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی. اب چلتے 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 بابا فرید کی بستی آ گئی. چلتے چلتے پاک پتن پہنچ گئے. فرید الدین گندے شکر رحمت اللہ علیہ کا علاقہ آ گیا. بابا فرید الدین کا وضو فرما رہے تھے زور کی نماز کا. وضو فرما رہے تھے، مرید وضو کروا رہا تھا تو کانوں پہ آواز پڑی، جس نے زکریا ملتانی کا چہرہ دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام. حضور بابا فرید الدین وضو فرما رہے تھے، فرمایا مرید کو کیا جو میں سن رہا ہوں وہ تو بھی سن رہا ہے؟ مرید کہنے لگا حضور آواز آ رہی ہے کیا؟ جس نے باول حق کا چہرہ دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام. بابا صاحب نے فرمایا اپنے مرید کو، فرید الدین نے، جا تو بھی چلا جا، جا تو بھی چلا جا، تو بھی جا کے زیارت کر لے، تیرے اوپر بھی جہنم حرام ہو جائے گی. مرید کا امتحان ہو گیا. مرید کامل تھا. مرید کہنے لگا حضور ایک بات تو بتائیں، حضور ایک بات تو بتائیں. بڑی دلچسپ بات ہے. مرید نے کہا حضور یہ حکم ہے یہ میری مرضی ہے. بابا فرید نے فرمایا یہ حکم نہیں ہے، تجھے اختیار ہے، تو جانا چاہے تو جا سکتا ہے، نہ جانا چاہے تو تیری مرضی. مرید نے جب سنا تو مرید کہنے لگا حضور یہ تو بتائیں جو بہاول حق کا چہرہ دیکھے اس پہ جہنم کی آگ حرام، جو 12 سال سے پاک قبر میں فرید الدین کا چہرہ تک رہا ہے، جو 12 برس سے فرید الدین کو دیکھ رہا ہے، صبح ہوتی ہے تو فرید کا چہرہ، عصر پڑھتا ہوں تو فرید کا چہرہ، عشاء پڑھتا ہوں تو آپ کا چہرہ، فجر پڑھتا ہوں تو آپ کا چہرہ. حضور بہاول حق کا چہرہ دیکھے جہنم کی آگ حرام ہو جائے، جو 12 برس فرید الدین کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، حضور اس کے لیے کوئی حکم نہیں. آپ شہنشاہ ہند کا ولی کامل بابا فرید الدین جلال میں آئے، آنکھوں میں سرخی کے ڈورے دوڑنے لگے. کہا کیا سبب کرتا ہے؟ اگر تو یہ پوچھتا ہے کہ 12 سال خدمت کی ہے کیا ملا تو پھر سن. بابا فرید نے بات کیا کی؟ فرمایا بہاول حق کو جو ایک رب کی تجلی ملی ہے نا وہ بھی مجھ فقیر کی دعا سے ملی ہے، وہ بھی مجھ فقیر کی دعا سے ملی ہے. ایک تجلی. فرمایا خدا کی عزت کی قسم وہ ایک تجلی رب کی بہاول حق کو ایک بار ملی ہے. خدا کی عزت کی قسم اس جیسی 12,000 تجلیاں رب روز فرید الدین کے چہرے پہ لاتا ہے اور روز اعلان کرتا ہے فرید جا اعلان کر دے جس نے بھی فرید کا چہرہ دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام، جس نے بھی فرید الدین کا چہرہ دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام. یہ ہے ہمارے کامل ولی، یہ ہے کس لیے لوگ جاتے ہیں محبت سے. سوال ہوتا ہے کہ وہ جنت دروازہ ہے نا فرید الدین کا، لوگ گزرتے ہیں. مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو حدیثیں صحیح بخاری میں، جامع الترمذی میں، مشکات المصابیح میں، خدا کی عزت کی قسم پورے باب بھرے پڑے ہیں حدیثوں کے. جب وہ حدیث سے بندہ پڑھتا ہے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو کیا عطا کیا تھا، اللہ نے ان کے ساتھ کتنی محبت تھی. تو فرمایا فرید کا چہرہ بھی جو دیکھے گا اس پہ بھی جہنم جو ہے وہ حرام ہو جائے گی. اچھا نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث سنتے ہیں. یہ آپ نے واقعہ سن لیے تو حدیث جو ہے بڑی کمال کی حدیث ہے. قیامت کا دن ہوگا، نبی شہید صدیق سارے اپنے اپنے ممبروں میں تشریف فرما ہوں گے. تو ہوگا کیا؟ اچانک دیکھیں گے ایک طرف بڑا خوبصورت مجمع لگا ہوا ہے اور بڑے شاندار نورانی ممبر ہیں بڑے بڑے. حدیث میں آتا ہے کہ ان کے نیچے بھی نور ہوگا، اوپر بھی نور ہوگا، دائیں جانب بھی نور ہوگا، بائیں جانب بھی نور ہوگا. نبی دیکھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ نبی تو سارے یہاں موجود ہیں، وہ جن کے ممبروں پہ
اتنا نور ہے، بڑے شاندار منبر ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ ثم قرا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ثم قرا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضور نے فرمایا یہ ہے میری امت کے ولی، یہ ان کے تخت لگے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ لفظوں میں سمجھاؤں حدیث کا خلاصہ، خدا کی قسم قیامت کے دن مجلس لگی ہوئی ہوگی اور لوگ سارے حضور کی بارگاہ میں اکٹھے ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے حضور وہ جو بڑا سا ممبر ہے وہ کس کا ہے؟ میرے حضور مسکرا کے فرمائیں گے ارے نہیں جانتا، یہی تو ہے جس کی دنیا میں 11ویں کے لنگر پکایا کرتا تھا۔ میرے حضور سے پوچھا جائے گا حضور وہ جو ممبر ہے جس کا نور یہ الگ ہے وہ کون ہے؟ حضور مسکرا کے فرمائیں گے نہیں جانتا، یہی تو ہے خواجہ معین الدین چشتی بریلوی، جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا۔ پوچھیں گے حضور وہ جو ممبر کس کا ہے؟ بتایا جائے گا سیال شریف ہے۔ پوچھا جائے گا حضور یہ کس کا ہے؟ تو فرمایا جائے گا یہ جو بڑا تخت لگا ہوا ہے جس کے نیچے بھی نور ہے، نہیں جانتا، یہی تو ہے پاک پتن والا بابا فرید۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ میرے حضور مسکرا کے فرمائیں گے ارے نہیں جانتا، داتا کی نگری میں رہنے والے جانے والے کے حضور داتا علی میری ہے۔ اور چلتے چلتے باری آتی جائے گی، بڑا خوبصورت منظر ہوگا، خدا کی عزت کے سامنے بات کرنے لگا ہوں، حضور سے پوچھا جائے گا حضور وہ کون ہے؟ چلتے چلتے باری آتی جائے گی، پھر اینڈ پہ ایک بڑا سا ممبر ہوگا، اس کا ایک جلال بھی الگ ہوگا، اس کا نور بھی الگ ہوگا۔ حضور سے پوچھا جائے گا وہ جو بڑا سا امامہ باندھے، وہ جس کے چہرے پہ سرخی کے دورے دوڑ رہے ہیں، حضور یہ کون ہے؟ میرے حضور فرمائیں گے نہیں جانتا، خدا کی عزت کی قسم ویل چیئر پہ بیٹھ کے میری ختم نبوت پہ پہرا دینے والا خادم حسین بھی ہے۔ حضور فرمائیں گے نہیں جانتا، ارے اس کو نہیں جانتا، اسے لوگ خادم حسین کہتے ہیں، جس کا جنازہ دنیا نے دیکھا وہ خادم حسین جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا اور دنیا نے ثابت کیا ان کے جنازے میں شامل ہو کے کہ کامل ولی تھا۔ آج بھی ان کا چرچا ہے اور آج ان کا عرس بھی شروع ہو گیا ہے مناسبت سے، تو ان کی بات بھی ہو گئی، تو حضور سے پوچھا جائے گا میرے حضور مسکرا کے اپنی امت کے ولیوں کا تعارف کروائیں گے۔ یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے، بخاری میں پورا باب ہے، اس کے اندر یہ پوری بات لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی شان عطا کی ہے، بڑا کچھ عطا کیا ہے۔ میرے وقت میں صرف 5 منٹ باقی ہیں، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں قیامت کے دن پھر ایک شخص پکڑا جائے گا اور اس کے اوپر جہنم واجب ہو جائے گا۔ فرشتے پکڑ کر گھسیٹ کر اس کو لے کے جا رہے ہوں گے جہنم میں۔ بڑی کمال کی حدیث ہے، رب فرمائے گا جبریل جاؤ اس بندے سے پوچھو، یہ جو جہنم اس کو لے کے جا رہے ہیں اس بندے سے پوچھو اچھا یہ بتا دنیا میں کبھی تم نے کسی عالم دین کامل کے ساتھ محبت کی تھی؟ سبحان اللہ۔ رب پوچھے گا، جبریل جائے گا سوال کرے گا، پوچھے گا اس بندے سے کیا دنیا میں کبھی کسی ولی کے ساتھ محبت کی ہے؟ وہ کہے گا نہیں، لا۔ جبریل پھر آئیں گے، رب فرمائے گا جاؤ پھر پوچھو حضور یا رب اب کیا پوچھنا ہے؟ رب فرمائے گا جاؤ اس بندے سے پوچھو کیا دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کسی کامل ولی کسی کامل عالم کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا؟ وہ کہے گا لا، میں یہ بھی نہیں کر سکا۔ رب پھر بھیجے گا جاؤ اس سے پوچھو اللہ نے تجھے اولاد دی تھی، کیا تو نے کسی اولاد کا نام میرے کسی ولی کے نام پہ رکھا تھا؟ وہ کہے گا لا، میں یہ بھی نہیں کر سکا۔ رب فرمائے گا یہ بتا دنیا میں رہتے ہوئے کیا کبھی کسی عالم دین کے حجرے میں جہاں وہ رہتا تھا کیا کبھی اس کے حجرے میں جا کے بیٹھا تھا؟ کہے گا میں یہ بھی نہیں کر سکا لا،
نہیں رکھ کریں گے یا اللہ اب کیا رہ گیا، اب باقی کیا بچ گیا، سارے سوالوں میں تو فیل ہو گیا۔ رب فرمائے گا جبریل تو نے میری رحمت کے سارے دروازے دیکھ لیے ہیں، جاؤ جاؤ اس سے پوچھو حضور اب کیا پوچھنا ہے۔ میرا رب فرمائے گا جبریل جاؤ اس بندے سے پوچھو کیا دنیا میں تیرا کوئی ایسا دوست تھا جو اللہ کے ولیوں کا محبت کرنے والا تھا، کوئی ایسا دوست تھا دنیا میں، کوئی ایسا ولی تھا تیرا جو اللہ کے ولیوں سے بڑی محبت کرتا تھا، کیا تیرا کوئی ایسا دوست تھا جن کو صحیح معنوں میں عالم دین کے ساتھ محبت تھی، اللہ کے ولی کے ساتھ محبت تھی؟ جب یہ سوال پوچھا جائے گا نا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی، وہ کہے گا میں کچھ بھی نہیں کر سکا، نہ میں نے ولیوں سے محبت کی، نہ ان کے استانوں پہ گیا، نہ لنگر کھایا، نہ اپنے بیٹے کا نام کسی ولی کی محبت میں آ کے رکھا۔ ہاں دنیا میں میرا ایک ایسا دوست تھا، ایک ایسا بیلی تھا جو اللہ والوں کے استانوں پہ جایا کرتا تھا، جس کو اللہ کے ولیوں سے محبت تھی، وہ بندہ اتنی بات کرے گا رب فرمائے گا جبریل دیکھتا کیا ہے، جا جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے اور یہ اعلان کر دے یہ بندہ علماء کے دوستوں کی دوستی کی وجہ سے بخشا جا رہا ہے، یہ بندہ علماء کے دوستوں کی دوستی کی وجہ سے بخشا جا رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ قسمت والے ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں یہ عقیدہ عطا کیا ہے، بڑی خوشخبری۔ اب اس چیز سے آپ نکل جائیں کہ ولی کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے، دربار پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اس بات کو چھوڑ دیں، یہ باتیں ہو گئی پرانی کہ ولی کو ماننا ہے، جو نہیں مانتا جائے نہ مانے، لیکن ہمارا عقیدہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہمارے اسلاف کتنے جلیل القدر تھے، کتنے عظیم تھے۔ اللہ ہم سب کو اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا چل کے آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی پیاری بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ جتنا وقت سے تشریف لائیں گے ہم اتنی محفل کو جلدی ختم کریں گے۔ آپ کا شکریہ، آپ جلدی آتے ہیں، تھوڑا اور کوشش کیا کریں، 7 بجے عشاء ہوتی ہے، جلدی آئے اور جلدی گھر لوٹ جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔